سب سے پہلے ان کی اس پر تبصرہ لے لیتے ہیں، غالباً وہ بھی ہمیں جوائن نہیں کر پائے ہیں. آپ بتائیے جو وزیر اعظم نے اس بار اندازے لگائے ہیں نئی قیادت سے متعلق، وہ درست ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں، ایک چیز تو بڑی واضح ہے کہ پاکستان اور بھارت ہمسائے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ آپ ہمسائے کبھی بدل نہیں سکتے، اور یہ اٹل بہاری واجپئی بھی کہتے تھے. تو یہ جو تعلقات کی بات ہے، بالکل آج جو دونوں ملکوں کے درمیان جتنی تعلقات میں تلخی ہے، جتنی ٹینشن ہے کہ اب تو ہمارے جو فل ڈپلومیٹک ریلیشنز بھی نہیں ہیں. دو کہ ماضی میں حالانکہ ایشوز رہے لیکن اپس اینڈ ڈاؤنز آتے رہے، لیکن تعلقات جس نوعیت پر آج ہیں شاید اس سے پہلے کم ہی ہوں. لیکن کیونکہ ہم دونوں ظاہر ہے کہ پڑوسی ہیں، تو یہ کہنا کہ ہمیشہ سے تعلقات ہمارے خراب ہی رہیں گے، یہ نہیں میرا خیال کہ یہ ٹھیک بات ہے. کہیں نہ کہیں دونوں ملکوں کو تعلقات کسی جگہ پر آ کر معمول پر آنا ہوں گے. وہ کب ہوتے ہیں، اگر یہ ہم تصور کریں کہ یہ کوئی امیڈیٹلی پاسبل ہے یا اگلا انتخاب ہوگا تو اس کے بعد اس کے اندر بہت بڑی تبدیلی آئے گی، وہ ممکن نہیں ہے. وہ اس لیے ممکن نہیں ہے کیونکہ یہ جو بی جے پی کی حکومت ہے اس وقت، جو مودی سرکار کی حکومت ہے، جس طرح کی آئیڈیالوجی وہ فالو کر رہے ہیں، وہ اگر وہاں پر کانگریس جیت کر آ بھی جاتی ہے، جس کو کہا جاتا ہے کہ تھوڑی سیکولر ہے، تھوڑا سا ان کا جو موقف ہے پاکستان کے بارے میں مختلف ہے، لیکن کیونکہ جو بی جے پی نے اتنی سخت پوزیشن لی، آرٹیکل 370 کو انہوں نے ختم کیا، جو اور اقدامات پاکستان کے خلاف کیے، وہ کوئی بھی حکومت اگر وہاں پر آئے گی اس کے لیے اس کو انڈو کرنا میرا نہیں خیال کہ اتنا ممکن رہے گا. یہ نئے رولز آف انگیجمنٹس اب بھارت نے سیٹ کر دیے ہیں. اور ایک بات مت بھولیں کہ اب بھارت وہ والا بھارت نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ معاشی طور پر وہ اتنا گرو کر چکے ہیں، ان کے جو مفادات ہیں خاص کر کے امریکہ جیسا جو طاقتور ملک ہے ان کے ساتھ اتنے جڑ چکے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو ایک خطے کی عام طاقت سمجھتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ پاکستان کو اپنے جو دھونس کی بنیاد پر وہ ڈکٹیٹ کر سکتے ہیں اپنی ٹرمز. تو یہ کہنا کہ آئندہ آنے والے وقتوں میں امیڈیٹلی مجھے تو کوئی اس میں تبدیلی نظر نہیں آتی. ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر ہم اپنے حالات اس میں بہتر کر لیں، ہمارے ملک میں اگر پولیٹیکل سٹیبلٹی آتی ہے، اکنامک سٹیبلٹی آتی ہے، اور ہمارے جو بائی لیٹرل ریلیشن شپ ہیں امریکہ کے ساتھ اور جو دوسرے ملکوں کے ساتھ، وہ سیکیورٹی ڈریون کے بجائے تجارت اور معیشت کے اوپر اگر آ جاتے ہیں، تو پھر ہمارے پاس بھی ایک لیوریج ہوگی کہ ہم اس کو استعمال کر کے بھارت کے اوپر دباؤ ڈال سکیں. اور اس سے پھر یہ ہوگا کہ بھارت بھی مجبور ہوگا کہ وہ پاکستان کے ساتھ مذاکرات کرے. لیکن یہ بات بھی اپنی جگہ پہ قائم ہے کہ بھارت کے اندر بھی ایک طبقہ ابھی بھی ضرور ہے کہ جو ان کی چین کے ساتھ اس وقت ٹینشن چل رہی ہے، تو بھارت کے اندر جو سینر وائسز ہیں وہ یہ بھی سمجھتی ہیں کہ بھارت یہ افورڈ نہیں کر سکتا کہ پاکستان کے ساتھ بھی اور چین کے ساتھ بھی ایک ہی موقع پر آپ تعلقات کو خراب کریں. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کم از کم چین کے ساتھ اگر تعلقات ٹھیک امیڈیٹلی نہیں بھی ہو سکتے، تو بھارت کے ساتھ، پاکستان کے ساتھ جو تعلقات ہیں ان کو تھوڑا مینج کرنا چاہیے. تو جو وزیراعظم عمران خان کی، کوئی بھی میرے خیال میں پاکستان میں جو وزیراعظم ہوگا، اس کی خواہش تو یہی ہوگی کہ تعلقات ہمارے معمول پر آئیں. لیکن جس نوعیت کی تعلقات اس وقت ہمارے بھارت کے ساتھ ہیں، امیڈیٹلی مجھے نہیں لگتا کہ اس کے اندر کوئی بہت بڑی تبدیلی آنے والی ہے. ٹھیک ہے نا، موجودہ اقتدار میں رہنے والی حکومت سے کچھ توقعات ہم پازیٹیو وابستہ کر سکتے ہیں، اور آنے والا انتخاب تو بہت دور ہے. جنرل صاحب فرمائیے گا، ابھی 2024 میں بھارتی انتخابات ہونے ہیں، اس سے تقریباً 3-4 سال پہلے پرائم منسٹر توقعات وابستہ کر رہے ہیں. پہلا تو یہ کہ کچھ زیادہ قبل از وقت نہیں ہے یہ، اور دوسرا یہ کہ یہ اندازہ اگر ان کا ہے بھی کہ نئی قیادت سے تعلقات جو ہیں وہ معمول پر آ سکتے ہیں، ایسا ہو سکتا ہے ان کا یہ اندازہ درست؟ انہوں نے غالباً کشمیر کے مسئلے پہ اس پیرائے میں بات کی تھی کہ اگر کوئی وہاں پہ ایسی حکومت آ جاتی ہے جو ماڈریٹ ہوگی تو وہ شاید مسائل حل کرے. اب بات یہ ہے کہ یہ تو ایک ریئلسٹک چیز یہ ہے کہ ہمارے پاس ہسٹری ہے 70 سال کی، اور اپس اینڈ ڈاؤنز آئے، اور ابھی مودی کے آنے کے بعد تو تعلقات بالکل خراب ہو گئے. اور یہ تعلقات جو ہیں یہ ٹھیک اسی طرح ہی مسئلہ رہے گا. اس کا کبھی بہت زیادہ خرابی، کبھی بہتری. اس میں وجہ اس کی بنیادی ہے کہ آپ کے مسائل، جو کشمیر کا جھگڑا ہے، سرکریک ہے، سیاچن ہے، یہ آپ کے حل نہیں ہوئے. اگر یہ مسائل کوئی حل نہیں کرتا تو جو بھی آپ کبھی کوئی بہتری لائیں گے وہ بڑی عارضی ہوگی. کیونکہ اصل قصہ تو وہی ہے کہ کشمیر میں ایک سٹرگل موجود ہے. آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس سٹرگل کو سپورٹ کریں، کشمیریوں کی حمایت کریں، اور آپ کریں گے تو بھارت کے ساتھ معاملات آپ کے بگڑ جائیں گے. سو نیچرلی یہ ایک ایسا ایشو ہے جو کہ ہنج کرتا ہے ان مسائل کے اوپر،
اور اس کے لیے بڑی ہوشمندی, بڑی دلیری چاہیے دونوں سائڈز پہ کہ کوئی ایسے لیڈرز ہوں جو واقعی کو جرأت مندانہ قدم لے کے تو ان مسائل کو حل کریں. جو بہتری کی تھوڑی بہت توقع نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ میں حکومت وہاں پہ کیسی آتی ہے اس سے ریلیٹ کرنے کے علاوہ میں باقی بات کرتا ہوں کہ مثلا سی پیک ہے, اگر ہم اس کو بڑی دلیری سے, بڑی جیسے ہمیں ہمت چاہیے اس کے لیے کہ ہم پورا دفاع کر کے اس کو مکمل کر لیں اپنے وقت پہ, تو وہ اس کے جب ڈیویڈنڈز آنے شروع ہوں گے تو وہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس کی معاشی ترقی خطے کے اوپر اس کے لیے اس کی بڑی ویلیو ہوگی, اور ہو سکتا ہے کہ کسی سٹیج کے اوپر بھارت یہ محسوس کرے کہ یہ لینڈ روٹ اس کو مل سکتا تھا اگر وہ یہاں پہ تعلقات اچھے رکھے, اور بہت زیادہ وہ معاشی فائدہ اٹھا سکتا تھا. تو ایک اٹریکشن وہ رہے گی. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کے انٹرنل مسائل اگر کنٹرول ہو جائیں اور یہاں پہ ایک پولیٹیکل یونٹی نظر آئے اور آپ کی آرمی ایک اسٹرانگ آرمی ہو جس کا کہ بھارت ہاتھ ڈال کے ایک آدھ دفعہ ٹیسٹ کر لے کہ ان کو ہم ملٹریلی شکست نہیں دے سکتے, تو بالکل وہ سیدھا ہو جائے گا. اس کی وجہ آپ کے سامنے ہے کہ چائنا کی طرف وہ دملاتے ہیں, ان کو بار بار چائنا کو جا کے یہ کہتے ہیں کہ جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں, لیکن پاکستان کی طرف یہ راگ نہیں ہلاتے. پاکستان کی طرف آتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ جی ہم دیکھ لیں گے, ہم نپٹا لیں گے, اسی بھاشا میں جواب دیں گے. تو یہ وہ بنیا سوچ ہے جو کہ ٹھیک کرنے کے لیے بڑی ضرورت ہے اس بات کی کہ آپ کا ہتھوڑا اتنا ہی مضبوط ہو تاکہ اس کو اندازہ ہو کہ یہ منہ پہ پڑا تو میرے ساتھ وہی ہوگا جو چائنا کر رہا ہے. تو یہ ایک کمزوری اگر ہم نے دکھائی وہ کبھی بھی سیدھا نہیں ہوگا آپ کے ساتھ. تو یہ میرا خیال ہے 2-3 کنڈیشنز ہیں, اگر یہ سامنے نہیں تو شاید کسی وقت پہ آ کے آپ کے جھگڑے حل ہو جائیں. وہ ہوئے تو تب ہی کوئی تعلقات کی بنیاد ہوگی. کشمیر کا مسئلہ لٹکا ہوا تو تعلقات کی اچھے ہوئے تو وہ وقتی ہوں گے, کوئی بنیاد نہیں اس کی ہوگی کوئی. افتخار صاحب, کشمیر کا معاملہ سینٹر پوائنٹ رائٹ لیفٹ دیکھے تو ہماری سپورٹس ایکٹیویٹیز ہیں, ہمارا انڈین پاکستان کانٹینٹ ساتھ جڑا ہے, یا ہماری فلمز کا پروموٹ ہونا, وہاں کا کانٹینٹ پاکستان آنا, پھر اس کے علاوہ ہم دیگر بھی معاملہ دیکھیں, ٹریڈ بھی ہماری ہے. اندازے درست ہیں پرائم منسٹر کے آنے والی نئی قیادت سے متعلق؟ بالکل غیر مناسب ہے. خواہش میں نہیں مانتا. وہاں پہ ہندوازم جس جگہ پہ پہنچ گیا ہے وہاں سے ہندوازم کا واپس جانا بہت مشکل ہے. دیکھیں 303 سیٹس ہیں سکت بی جے پی کے پاس, اور بی جے پی 161 سے 303 پہ پچھلے 5 الیکشنز میں پہنچی, اور ہر آنے والے دن میں اس کی جو اسٹرینتھ ہے پارلیمنٹ میں, لوک سبھا میں بڑی, اور اس کے تمام اقدامات خواہ وہ اندرونی طور پہ ہیں مسلمانوں کے خلاف یا اقلیتوں کے خلاف, وہ بڑے واضح طور پہ دنیا نے دیکھے.